سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوجیوں اور ججز کو زمین کی الاٹمنٹ غیر قانونی غیر آئینی قرار دے دی۔ قانون ججوں اور افواج پاکستان کو سرکاری اراضی لینے کا حق نہیں دیتا۔ بحری، بری یا فضائی افواج اور ان کے متحد کوئی بھی فورس رہائشی، زرعی یا کمرشل زمین لینے کا حق نہیں رکھتی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک اور طریق ساز فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی جانب سے زمین حاصل کرنے کے معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کر لی۔ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیڈرل امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا زمین حاصل کرنے کا اختیار ختم کر دیا۔ عدالت میں مختصر فیصلہ جسٹس مشیر عالم نے سنایا۔ 90 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا 27 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ بھی شامل ہے، جس میں انہوں نے آبزرویشن دی کہ ملک کا آئین اور کوئی بھی قانون ججوں اور افواج پاکستان کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ زمین لیں، اور کوئی بھی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ چیف جسٹس اور جج صاحبان زمین لینے کے حقدار ہیں۔ انہوں نے اضافی نوٹ میں مزید کہا کہ حکومت کا جج صاحبان کو پلاٹ دینا اور ان کو نوازنے کے مترادف ہے۔ عوام کی نظروں میں جج صاحبان کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے خود مختار عدلیہ انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمین کے حصول کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط میں زمین عوامی مقصد کے لیے حاصل کرنا، دوسری شرط کے مطابق زمین کے حصول کا قانون ہونا چاہیے، اور تیسری شرط یہ کہ قانون میں زمین حاصل کرنے کے لیے معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک عوامی فلاح کے لیے زمین حاصل کرنے کا سوال ہے تو یہاں آئین خاموش ہے۔ معیار رہن سہن زندگی کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ یہ عوام ثابت کرتے ہیں کہ عوام مقصد کے لیے ہاؤسنگ اسکیم بنائی جا سکتی ہے۔ اگر زمین مالکان معاوضے سے مطمئن نہ ہو تو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ کوئی وکیل یا سرکاری ملازم ایک پلاٹ سے زائد پلاٹ لینے کا حقدار نہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ کسی مخصوص قانون کو شامل کیے بغیر وزیر اعظم سمیت کوئی بھی اپنا سباب دیدی اختیار استعمال کر کے کسی کو پلاٹ نہیں دے سکتا۔ کم آمدن والے سرکاری ملازمین اور جونیئر افسران کے لیے کم قیمت پلاٹ دستیاب ہونے چاہیے۔ بحری، بری اور فضائی افواج، ان کے متحد کوئی بھی فورس زرعی، رہائشی یا کمرشل زمین لینے کا حق نہیں رکھتی۔ انہوں نے اپنے اضافی نوٹ میں جنرل گریسی ایوب خان کا واقعہ بھی تحریر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب جنرل گریسی پاکستانی افواج کو کمان کر رہے تھے تو ایوب خان نے پلاٹ لینے کی درخواست کی تھی۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل گریسی نے ایوب خان کو پلاٹ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حیران کن طور پر ایک برطانوی افسر نے اس ملک کی زمین کو اسی دھرتی کی سپوت سے بچایا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے مطابق شجاع نواز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فوج اور سول بیوروکریسی میں ایک سے زائد پلاٹ کا کلچر عام ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ فوج میں ایس سی سویٹ ہارٹ ڈیلز کو قابل قبول بنا دیا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ آئین کے تحت سرکاری، سول اور فوجی ملازمین مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ سول سرونٹ 60 سال، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان 62 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہوتے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جج صاحبان کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ اگر ججوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تو انہیں زندگی گزارنے کے لیے معقول پینشن دی جاتی ہے۔ مالی سال 2020-21 کے لیے پینشن کی مد میں 74 خرب 70 ارب روپے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ 1 خرب 11 ارب روپے سرکاری ملازمین کی پینشن کے لیے مختص ہے، جبکہ 3 خرب 59 ارب روپے سے زائد کی رقم فوج پاکستان کے ریٹائرڈ افسران اور اہلکاروں کے لیے رکھی گئی ہے۔ اضافی نوٹ میں کہا گیا کہ پینشن کی مد میں ادا ہونے والی رقم 100 بلین حکومت چلانے کے اخراجات کے تقریباً مساوی ہے۔ حکومت بیرونی ممالک سے قرضے لے کر خسارہ بڑھا رہی ہے۔ رواں سال میں 29 خرب 46 ارب روپے سے زائد کی رقم قرض کی صورت میں ادا کرنی ہوگی۔ وہ بچے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان بچوں کو بھی غربت کا شکار کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کا افواج اور عدالتی نظام برطانوی طرز پر ہونا چاہیے۔ اضافی نوٹ میں مزید کہا گیا، بیشتر پاکستانی کو بنیادی رہائش کی سہولت تک میسر نہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے غریب اور ناداروں کی مدد کی جائے۔ ملک کی زمین اشرفیہ میں تقسیم کرنا قرآن کے اصولوں کی نفی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہدایت جاری کی کہ اس فیصلے کی کاپی اردو زبان میں بھی جاری کی جائے۔ انہوں نے مزید اضافی نوٹ پیمرا کو بھیج کر ٹی وی چینلز پر نشر کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ SW نیوز، اسلام آباد۔